اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ زبان و ادب کے مضمون میں ہم علی گڑھ کی ادبی تحریک کے جائزے پر پہنچ چکے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کا مطالعہ اس وقت جاری رکھا ہوا ہے۔ ان کی جو قومی اور ملی شاعری کی خدمات ہیں وہ ہم نے اس سے قبل لیکچر میں مکمل کی تھیں، اور اس میں ہم نے ان کے سوانح حالات اور جو دیگر ادبی خدمات تھیں اس کا بھی ایک مختصر سا جائزہ لیا تھا۔ آج اس لیکچر میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کی جو تنقیدی خدمات ہیں اس کا جائزہ لے سکیں، تاکہ علی گڑھ تحریک کی جو ادبی خدمات ہیں، لسانی خدمات ہیں، اس میں الطاف حسین حالی کا مطالعہ جو ہے وہ مکمل کیا جا سکے۔ شعر و شاعری پر خواجہ الطاف حسین حالی کا مقدمہ ان کے دیوان کے ساتھ پہلی مرتبہ 1893 میں شائع ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ علیحدہ سے ایک الگ سے تصنیف کی اس کو حیثیت حاصل ہو گئی، اور برابر دیوان کے ساتھ الگ شائع ہوتا رہا۔ اس کا مطالعہ دیوان کے ساتھ اور دیوان سے علیحدہ بھی کیا جاتا رہا، اور اس نے ایک مقبولیت حاصل کی اپنے مضامین کے اعتبار سے اور اپنے تنقیدی نظریات کی وجہ سے، اور رفتہ رفتہ پھر باقاعدہ اسے ایک تصنیف کا، تنقیدی کتاب کا جو ہے وہ درجہ حاصل ہو گیا، اور اس کو علیحدہ سے ہی پڑھا اور سمجھا جانے لگا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر مولانا الطاف حسین حالی کو اردو کا پہلا نقاد تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر مقدمہ کو دیوان کے ساتھ رکھ کے دیکھا جائے تو یہ پھر اس کی ایک ضمنی حیثیت میں نظر آتا ہے، اور اصلاً مقدمہ محض دیوان کا مقدمہ ہے، اور اس کا مطالعہ اس روشنی میں اگر کیا جائے تو بھی وہ بہتر انداز میں سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ اتنے طویل مقدمے میں مولانا الطاف حسین حالی نے صراحتاً اپنی شاعری کا ذکر نہیں کیا، اور اس کی مثال بھی انہوں نے پیش نہیں کی ہے۔ اپنی کوئی اشعار ہیں جو جنہیں وہ حقیقی شاعری خیال کرتے ہیں، اس وقت انہوں نے اس میں شامل نہیں کی ہیں۔ ایک گریز ہے اس کے اندر کہ اپنی شاعری کو پیش نہ کرنے کا۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں آگے کہ مقدمہ شعر و شاعری جو ہے اس کا مقصد ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نفیس شاعری میں اصلیت، سادگی اور جوش، یا جسے ہم نیچرل شاعری کہتے ہیں، یا اخلاق کی قائم مقام شاعری جسے ہمیں کہنا چاہیے، تو اگر اس کا ہم مطالعہ کرنے چاہیں تو اس کو کس طریقے سے اس کا مطالعہ کیا جائے، یا ایسی شاعری کس طرح سے وجود میں آ سکتی ہے، اور شعراء کو اس جانب کیسے متوجہ کیا جا سکتا ہے، یہ اس مقدمے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اگر مقدمہ شعر و شاعری پہ ہم ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بآسانی ہم دو حصوں میں منقسم کر سکتے ہیں۔ یعنی پہلا حصہ تو مولانا الطاف حسین حالی نے اس میں وہ پیش کیا ہے جہاں انہوں نے اصول اور تصورات کی تشکیل کا کام کیا ہے، اور دوسرے حصے میں انہی تصورات اور اصول کی روشنی میں اردو شاعری کی جو اہم اصناف ہیں ان کا جائزہ لیا ہے، اور ان کی اصلاح سے متعلق مشورے اور تجاویز انہوں نے پیش کی ہیں۔ حالی کے اس تنقیدی کارنامے کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کے جو سیاسی اور سماجی حالات ہیں، جو ماحول ہے، اس پر اگر نظر نہ رکھی جائے اور اس کو اس مطالعے میں شامل نہ کیا جائے تو اس کا مطالعہ درست انداز میں ممکن نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری کا آغاز صحیح معنی میں اورنگزیب کے بعد ہوا ہے۔ یہ ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی اور تہذیبی انحطاط کا دور تھا۔ ادھر ان کا اقتدار رخصت ہوا، اور ادھر سمجھیے کہ شاعری کی زبان کھلی ہے۔ ماحول کے اثر سے اردو شاعری میں ایک نشے کی سی کیفیت آ گئی تھی، یعنی دو صنفوں میں محدود تھی، ایک غزل اور دوسرا قصیدہ، اور یہی دو چیزیں جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھیں۔ غزل جو ہے اس میں غم دوراں کو بھول جانا اور حسن جانا کی جو تعریفیں ہیں، اور جو ہمارے روایتی مضامین ہیں وہ ان سے لبریز ہے، ان سے بھری ہوئی اس مضمون کے ساتھ بے شمار تجربات ہیں، لسانی بھی اور فکری بھی،
دوسری جانب قصیدہ جو ہے وہ ان بادشاہوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے جا رہے تھے کہ جو معاشرے کے اندر اب آہستہ آہستہ اپنا رسوخ کھوتے چلے جا رہے تھے۔ 1857 کے بعد یہ بالکل رسمی اور بے جان سی ہو کر رہ گئی تھی یہ شعری روایت جو تھی ہماری۔ تو حال ہی نے شاعری کو یعنی کہ ایک طریقے سے ورثے میں پایا، ترکے میں پایا، ان تک یہ روایت پہنچی۔ یہ اس کے تنقیدی شعور کا اثر تھا کہ اس نے اپنی شاعری کے معائب کو چمکایا اور ان کی تہذیب و اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ شعر کے بارے میں حالی کی رائے کہ وہ بڑی چیز ہے، یعنی اس میں جو عظمت اور برتری ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ شعر صالح ہو۔ یعنی الطاف حسن حالی کے اگر نظریات کو ہم دیکھیں کہ اس میں گہرائی میں جا کر کے وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تو وہ قوموں کو غفلت سے جگانے کے لیے مقصدیت کو اولین حیثیت دیتے ہیں، اور اس مقصدیت کو جو اولین حیثیت دیتے ہیں یہی ادب کا ایک طریقے سے نصب العین قرار دیتے ہیں۔ یعنی شعراء کو جو خداداد صلاحیت حاصل ہے وہ انہوں نے اس سے پیشتر کے معاشرے میں اس طریقے سے استعمال نہیں کی کہ جیسے وہ کر سکتے تھے اور قوم کے حوالے سے کوئی بڑا کام انجام دے سکتے تھے۔ تو اب اس بحث کو یہاں پر انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر تنقیدی نظریات کے اندر پیش کیا ہے۔ تو حالی نے جو شعر کی اچھائی اور برائی کا معیار بتایا ہے اور اس کو پرکھنے اور ٹھیک ٹھاک جانچنے کے جو اصول بیان کیے ہیں، تو حالی سچائی کو گویا کہ سمجھیے شعر کی جان سمجھتے ہیں، اور سادگی کو اس کا پیکر، اور سادگی اور جذبے کی سچائی کے اجتماع سے گویا کہ شعر جو ہے وہ اس میں توانائی آ سکتی ہے، اس میں روشنی آ سکتی ہے اور زندگی آ سکتی ہے۔ یہ ان کا ایک پیمانہ ہے ان کی تنقید کی روشنی میں۔ حالی شعر کی زندگی و توانائی کا جو شعر کا جوش جسے ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ شعر کی پوری کائنات حالی کے خیال میں اس کی یہ 3 صفات ہیں، یعنی کہ سادگی ہو، اصلیت ہو اور جوش ہو۔ تو اردو شاعری کے جو روایت حالی تک پہنچی ہے اس میں یہ جو راستی کا ایک جوہر ہے یہ موجود نہیں تھا اس زمانے تک۔ حالی کے لفظوں میں جھوٹ، مبالغہ یہ عام شعراء کا ایک گویا کہ شعار ہو چکا تھا۔ عجیب و غریب باتیں، انوکھے قصے، روایتی عشق، اس کے چونچلے اور اس کی تفاصیل، اس میں وہ شاعری جو تھی ہماری روایتی وہ اس میں گھر کے رہ گئی تھی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ زبان بھی اپنی وسعت ایک لحاظ سے کھو چکی تھی، اس میں نمو نہیں باقی رہا تھا، اور بہت سے الفاظ و محاورات جو ہیں وہ اب عجیب و غریب خیال کیے جاتے تھے۔ جو محاورت جس پہلو پر ایک بار ایک زاویے سے استعمال کر لی جائیں، برت لی جائیں، وہ پھر دوسرے پہلو پر بڑھتے نہیں جا سکتے تھے۔ تشبیہات اور استعارات کا بھی ہماری شعری روایت میں یہی حال تھا۔ ان پر اردو کی مثل جو ہے وہ صادق آتی ہے کہ بند گیا سو موتی، رہ گیا سو پتھر۔ تو جو بند گیا وہ موتی ہے اور جو رہ گیا وہ پتھر ہے۔ تو جس کو شاعروں نے استعمال کر لیا اسی اپنے روایتی انداز میں تو پھر ٹھیک ہے۔ اصناف محدود تھیں اور مضامین گنے چنے تھے، زبان کا دائرہ بھی محدود ہوتا جا رہا تھا، تراکیب اور اسالیب جو ہیں وہ بھی ایک دائرے کے اندر محدود تھی، ایک ہی لکیر پر گویا کہ چل رہی تھی، جسے اردو شاعر جو تھے مستقل ایک ہی روش کے ساتھ استعمال کیے جا رہے تھے۔ حالی نے اردو شاعری کو اس پستی سے اٹھانے کے لیے 2 طریقے اختیار کیے۔ اول تو انہوں نے خود نئی شاعری شروع کی اور شعر کے اچھے اور معیاری نمونے ہمارے سامنے پیش کر دیے، اور وہ اردو ادب کی تاریخ میں زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد شعر پر ایک جامع یعنی کہ جو تحقیق انہوں نے کی ہے اور تنقیدی بحث انہوں نے چھیڑی ہے وہ یہی کتاب ہے، جس میں انہوں نے گویا کہ جو ہماری شعری روایت ہے اس کے چہرے سے نقاب ہٹا کر، اور جو اندر چھپی ہوئی خرابیاں ہیں جو مسلمانوں کی سیاسی، سماجی اور تہذیبی زوال کا جو زمانہ ہے اس پر ڈال دیا گیا تھا، تو اس کو دکھایا ہے کہ کیا معاملہ تھا۔ شعر کی اصلاح اور اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے دونوں بنیادی جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہی ہیں۔ شعر گوئی کی شرطیں انحطاط اور پستی کے زمانے میں ضروری جو سمجھ لی گئی تھیں وہ بعض صفات عجیب و غریب قسم کی تھی جو شعر کے لوازم اور اس کے اصلی جوہر قرار دے لی گئی تھیں۔
تو حالی نے ان کی تردید کی ہے۔ مثلا شاعری کی اولین شرط یہ سمجھی جاتی تھی کہ شاعر موضوع طبع ہو، یعنی الفاظ کو نظم کا جامہ پہنا سکے۔ حالی نے بڑے شد و مت کے ساتھ اپنے تنقیدی نظریات میں اس کا رد کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ وزن شعر کے لیے ضروری نہیں، اس کو شعر سے وہی نسبت ہے جو کسی بھی بول راگ کو ہے، یعنی جو الفاظ ہیں ان کو اگر راگ کے ساتھ جو نسبت ہے وہ اس کا معاملہ ہے۔ قافیہ بھی شعر کی حقیقت سے خارج ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ وزن اور قافیہ کو شعر کے محاسن میں گویا کہ شمار کیا جا سکتا ہے۔ ان سے شعر کا جو کہہ لیجئے کہ اس کا جو اثر ہے وہ گویا تیز ہو جاتا ہے۔ شعر میں جذبے کو مؤثر انداز میں بیان کرنے کا نام ہے۔ جذبات کا اظہار شعر میں در حقیقت سب سے بہترین اس کا کام ہے۔ اگر اس میں ناکامی ہو گئی تو پھر وہ نظم ہو یا نثر، وہ پھر معیار سے گر جائے گا۔ تو حالی کے نزدیک شعر کی اصلی اور ضروری شرطیں جن کے بغیر شعر کہنا ناممکن ہے وہ یہ ہیں، یعنی تخیل اور مطالعہ حیات و کائنات اور تفظ الفاظ۔ اب تخیل جو ہے وہ شاعر کے لیے بہت ضروری ہے، اس کا بازو ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو شاعر کو پرواز کروا دیتی ہے اور کلام کے اندر ایک ایسی قوت پیدا کر دیتی ہے جو قاری کو شاعر کے ساتھ ایسے انداز میں آگے لے کر چلتی ہے کہ جو شاعر کا یعنی کہ ایک امتیازی وصف۔ تو اب الطاف حسین حالی کی جو تنقیدی نظریات کا، یعنی ہم نے تخیل کا بھی ذکر کیا، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ کا جو استعمال ہے، تراکیب کا جو استعمال ہے شاعری میں ان چیزوں کو پیش کرنے کے لیے، تخیل کو اور جذبات کو اور احساسات کو، تو اس میں مولانا الطاف حسین حالی چاہتے یہ ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے قدیم شعراء نے الفاظ استعمال کیے ہیں ان کو بے سوچے سمجھے جو ہے انہی کی پیروی میں استعمال نہ کیا جائے، یعنی جس طریقے سے طوطے کا ایک معاملہ ہے کہ رٹ لگایا جاتا ہے تو بس اسی طریقے سے نہ کیا جائے، بلکہ صحیح اور سچے جذبات میں ان میں ادا کرنے کے لیے ایک تازگی اور توانائی ان میں دوڑا دی جائے۔ الفاظ کیا ہیں؟ گویا کہ ایک سمجھ لیجیے کہ خون کی نالیاں ہیں جن کے اندر جو ہے وہ شاعر اپنے جذبے اور تخیل کی بنیاد پر لہو دوڑاتا ہے، ان میں گہری معنویت پیدا کرتا ہے، ان کی معنویت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اب اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ہر عہد کا شاعر اپنے عہد کے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے، سماج کو دیکھتے ہوئے ان کی معنویت میں اضافہ کرے، یعنی پرانے لفظوں میں نئی روح پھونکنے کی ایک کوشش کی جائے۔ یہ ان کا جو تنقیدی نظریات کا اس حوالے سے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خود بھی جو شاعری کی ہے اس میں الفاظ اور محاورات کو اور تراکیب لفظی کو نئے نئے معنی عطا کیے ہیں اور نئے انداز میں ان کو استعمال کیا ہے۔ اب اسی سلسلے میں فطری شاعری کی بحث آ جاتی ہے، یعنی کہ فطری شاعری کا مفہوم کیا ہے، اور جو کہ مولانا الطاف حسین حالی کی اس دور کے اندر ان کے عہد میں نیچرل شاعری کا جو معاملہ ہے اس پر جو بحث ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اب حالات میں محض ایک محبوب کا حسن جو ہے تو اس کی کار فرمائی اور اس کا تخیل ہی محدود نہ رہے، غزل اور قصیدہ جو ہے وہ اس دائرے تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کائنات میں پھیلا ہوا جو دیگر حسن ہے۔ تب اردو شاعری پر جو یعنی یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں کہ دو مولانا کے واضح طور پر اعتراض نظر آتے ہیں قدیم شعری روایت پر۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ رسمی اور تقلیدی ہے، اور دوسرے یہ کہ محدود ہے، یعنی اس میں تنوع موجود نہیں ہے۔ تو رسمی اور یا تقلیدی اس لیے کہ عام طور پر اردو شعراء کسی جذبے سے متاثر ہو کر نہیں لکھتے، اساتذہ کے کلام کو یعنی کہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے اور اسی کو سامنے رکھ کر ایک نہج پر شعر موضوع وہ کہہ لیتے ہیں، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ الفاظ وہی ہیں اور تراکیب بھی وہی ہیں، خیال اور تخیل، اور کہیں کہیں صرف محسوس یہ ہوتا ہے کہ اسلوب کا تھوڑا سا فرق ہے۔ تو اب یہ ان کا اعتراض یہ کہ یہ شاعری کیا ہے، قافیہ پیمائی ہے، کہ اس میں ان کے خون جگر کی آمیزش نہیں ہے۔ محدود یوں کہ ایک طرف اردو شاعری غزل، قصیدے، مرثیے اور مثنوی میں محصور ہے، اور دوسری طرف غزل اور مثنوی کو روایتی جو عشق و محبت کی داستان ہے اس کے لیے ہم نے مخصوص کر لیا ہے۔ تو جو مولانا کے ہم کہہ لیں کہ انہوں نے جو اس شاعری کی اصلاح کے لیے اپنی تنقید میں جو
تجاویز پیش کی ہیں، تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ شعر گوئی کے لیے فطری صلاحیت درکار ہے، جس کی فطرت میں یہ ملکہ نہ ہو وہ شعر نہ کہے. یعنی آورد جو معاملہ ہے کہ جو توڑ کے ذریعے سے اور اپنے طبیعت پر زور ڈال کر اور تقلید کرتے ہوئے جو شعر کہنے کا عمل ہے، اس سے یعنی ترک کیا جائے اور اس روایت کو اس کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جھوٹ اور مبالغے سے احتراز کیا جائے. کہ یہ جو روایت ہے ہمارے یہاں کہ اس کو بے پناہ فروغ دیا گیا ہے، اس سے یعنی قصیدے کی صورت میں، مثنوی میں بھی اور غزل میں بھی محبوب کے حسن کو بیان کرتے ہوئے جو تشبیہات اور استعارات ہیں اور جو تخیل کا بیان ہے، وہ اس انداز میں ہے کہ اس میں جھوٹ اور مبالغے کا معاملہ زور شور کے ساتھ محسوس کیا جا سکتا ہے، نظر آتا ہے ہمیں. شعر کا تعلق اصل میں ہے جذبات سے، تو سچے جذبات اور تاثرات اس میں ہونے چاہیے. زبان کو درستی یعنی کہ صحت اور صفائی کے ساتھ اہل زبان کے روزمرہ کے مطابق استعمال کیا جائے. زبان کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی کی رائے ہے کہ اس کے دائرے کو تنگ نہ کیا جائے. یہ زبان کی ترقی اور اس کی اشاعت کی راہ میں ایک بڑا یعنی کہ پتھر ہے، رکاوٹ ہے. کسی لفظ کی صحت اور درستی کا معیار عام بولنے والوں کا استعمال ہے. جن الفاظ کو دربار میں چلن مل چکا ہے وہ ٹکسال باہر قرار نہیں دیا سکتے، وہ الفاظ صحیح ہیں اور اس لیے واجب الترک نہیں. تو جو کسی دوسری زبان سے اردو میں آئے دراصل اور اصل زبان کی گرامر یا قیاس سے لغوی کے خلاف اردو میں برتے جاتے ہیں، تو ان کو چھوڑ دیا جائے. اس سے یعنی اردو کی وسعت کے حوالے سے اس مرحلے میں وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ ہم اس کو ایک دائرے تک محدود نہ کریں. اس کے بعد مولانا نے اردو کی اصناف کی شاعری میں غزل، قصیدہ اور مثنوی کو اس پر اپنا توجہ مرکوز کر کے اور اس سے ایک تفصیلی بحث کی ہے اس کتاب میں، اور ان کے عیوب جو ہیں ان کو گنوانا شروع کیا ہے، ان کی خرابیوں کی اور جو کمی اور کوتاہیاں ان میں ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، اور پھر اس کی اصلاح کے حوالے سے مفید جو مشورے ہیں وہ اپنی تنقیدی رائے کی صورت میں پیش کیے. اچھا، اب یہ حصہ جو ہے پورا جو وہ بحث اس کے اندر یہی کی جاتی ہے. اور غزل کا مزاج جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ مولانا نے کہ ہماری شاعری کی صنف بڑی مفید اور جاندار ہے، اور اس کا سب سے بڑا حسن جو ہے وہ آج کے نقادوں میں کی نگاہ میں جو ہے وہ سمجھیے کہ ایک عیب بن گیا ہے. یعنی غزل کے اشعار کا ایک دوسرے سے جدا ہونا اور ان کا باہمی ان میں ربط نہ پایا جانا. تو غزل کا مزاج ہی یہ ہے کہ اس کے خیالات اس میں تازہ بتازہ کیفیات اور تاثرات اور احساسات اس طریقے سے اظہار و بیان کی صورت اختیار کرتے ہیں کہ اس میں یہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کو تنقید کا نشانہ چونکہ ہمارے یہاں بنایا گیا ہے، تو اس جانب اشارہ کیا ہے انہوں نے کہ غزل کو ہمارے ادب میں بڑا درجہ حاصل ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اصلاح کی جانب سب سے پہلے متوجہ ہوں. گو کوئی کام آسان تو نہیں ہے، غزل کی اصلاح جس قدر ضروری ہے اسی قدر دشوار بھی ہے. اور یہاں پر جو ہے میں ایک اقتباس ان کا پڑھتا ہوں کہ جس سے ہم یہ دیکھ سکیں کہ انہوں نے مولانا نے خود کیا رائے پیش کی ہے. کہتے ہیں کہ جو لوگ سرما، کاجل، کنگھی، چوٹی پر فریفتہ ہیں وہ حسن ذاتی کی حقیقت تک کیوں کر پہنچ سکتے ہیں، لیکن زمانہ بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ یا عمارت کی ترمیم ہوگی یا خود عمارت نہ ہوگی. دیکھیے کس قدر واضح انداز میں انہوں نے بدلتے ہوئے حالات میں شاعری کو بدلنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے بات کی ہے. یعنی کہ ذاتی حسن جو ہے انسان کے اخلاق، کردار اور جو اس کی صفات ہیں ان کے بجائے صرف یہ ظاہری حسن جو ہے اس ہماری قدیم شعری روایت میں جہاں اس کا زیادہ پرچار ہے اور پھر جو اس سے لذت حاصل کرنے کا ایک قارئین میں ایک ذوق اور شوق پیدا ہو چکا ہے، تو پھر اب ان کے نزدیک اس کی اہمیت کہاں سے آئے گی. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شاعری کے فن کو یعنی الطاف حسین حالی کے جو تنقیدی نظریات جس پر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں اس کے نزدیک ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان کی صفات کو، اس کے اخلاق اور کردار کو، اور جو اس کا اصل جوہر ہے، اس کی جو باطنی قوتیں ہیں ان کو ابھارنے کی اور ان کو یعنی کہ توانائی عطا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو شعری روایت میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ایسا اب نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ عمارت یا تو ترمیم کی جائے گی جس کے اشارہ کیا، ورنہ پھر یہ عمارت باقی نہیں رہے گی. اب یہ جو تنقید ہے یہ اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اس کی اصل جو قدر و قیمت ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ مولانا الطاف حسین حالی
کہ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو یہ وجوہات وہی ہیں جو ہم نے ابھی ذکر کیا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اور قدیم دور سے جو ہمارے یہاں انحطاط ہے، تہذیبی زوال کا نظر آ رہا ہے، اس کی روشنی میں انہوں نے یہ سب کچھ خیالات اپنے پیش کیے ہیں کہ شاعری جیسے فن کو ایک ایسے دائرے میں محدود کر دیا ہے کہ جس میں دربار ہے، شاعر ہے اور ایک مخصوص محبوب کا تصور ہے اور اس کے حسن کا چرچہ ہے، اور قارئین کا جو تخیل ہے وہ بھی اسی دائرے تک محدود ہو کے رہ گیا ہے، جبکہ یہ شاعری اور اس کا فن تو ایک بہت بڑا انقلاب برپا کر سکتا ہے، اس کے اندر وہ قوت موجود ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر وہ باتیں ہیں، وہ نکات ہیں جو مولانا الطاف حسین حالی نے اپنی شاعری کے اندر اس کو پیش بھی کیا ہے عملاً، اور اپنے تنقیدی نظریات میں بھی پیش کیا ہے۔ اور اب اگر ہم اس تھوڑے سے مختصر سے جائزے کے بعد سر سید کی جو علی گڑھ تحریک ہے، جس کے یہ بہت بڑے رکن رکین ہیں مولانا الطاف حسین حالی، اس کے پس منظر میں ان نظریات کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں بہتر انداز میں نظر آتا ہے کہ جو مقصدیت کی تحریک ان اکابرین نے شروع کر رکھی تھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ تنقیدی نظریات بھی سامنے آئیں، اور یہ کام مولانا الطاف حسین حالی نے بخوبی انجام دیا کہ انہوں نے، اگر ان کے پورے کلام پر نظر ڈالی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جانب تو ان کی یہ نظری تنقید ہے جو مقدمہ شعر و شاعری کی صورت میں موجود ہے، اور ان کے کلام کی صورت میں، یعنی ان کی مثنویات کی صورت میں، مسدس حالی کی صورت میں، یہ سب کچھ عملی تنقید کی صورت میں موجود ہے۔ اور یہ روایت پھر اس کامیابی کے ساتھ آگے بڑھی ہے کہ یہ جو ہم نے ابھی بات کی کہ لفظ، ان کی معنویت، الفاظ، ان کی معنویت، تراکیب لفظی، استعارات اور تشبیہات، ان کو ایک بالکل نیا مفہوم دے دیا جائے بدلتے ہوئے حالات اور واقعات کے نتیجے میں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت جب چل نکلتی ہے تو اس کا جو نقطہ عروج ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اکبر الہبادی سے ہوتا ہوا، حالی سے ہوتا ہوا علامہ اقبال کی شاعری میں، کہ دیکھیے کس انداز میں انہوں نے اردو شعری روایت کے الفاظ کو ایک گہری معنویت اور ایک ایسا رجحان دے کر پیش کیا ہے کہ جس نے واقعی ایک انقلاب زمانے میں برپا کیا ہے، لوگوں کے اذہان کو تبدیل کرنے میں ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور جو ملی شاعری کا تصور ہمارے ہاں مولانا الطاف حسین حالی نے پیش کیا ہے، جس کے لیے ہم یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے تنقیدی نظریات، تو وہ باقاعدہ عملی طور پر نظر آتا ہے۔ تو معاف کیجیے گا، سر سید کی علی گڑھ تحریک کی جو خدمات ہیں ان میں مولانا الطاف حسین حالی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور ان کے ان تنقیدی نظریات کو بے انتہا اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ اس نے ایک رخ جو ہے ادب کا بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا اور لوگوں کو سوچنے میں مجبور کیا۔ آنے والے دور میں لوگوں کے سامنے ایک ایسی تصویر پیش کر دی کہ جو اپنے ماضی کو، اپنے حال کو اس میں پرکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کن حالات میں ہیں اور ہمارا ادب ہمارے لیے کیا کچھ کہہ رہا ہے، کر رہا ہے۔ تو ان زاویوں سے اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کی اہمیت یقیناً واضح ہوتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والے نظم اور نثر کے جتنے بھی رجحانات ہیں اس میں اس کی اثر پذیری ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ افسانہ ہو، ناول ہو، ڈرامہ ہو، ہماری شاعری کی مختلف اصناف ہوں، منظومات یا غزل کہہ لیجئے، ان سب کو انہوں نے بے انتہا متاثر کیا ہے، اور اس کے اندر یعنی روایتی عشق مضمون تو یقیناً موجود ہیں، لیکن اس کی معنویت کو جگہ جگہ تبدیل کیا۔ یعنی اگر میں مختصراً یہاں پر غزل کا ذکر کروں کہ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے غزل کے اندر اس کے موضوعاتی تنوع کو آپ دیکھیے، کیا کیا موضوع ہیں کہ جو اس کے اندر پیش کرتے چلے گئے ہیں شعراء حضرات، اور کس کامیابی سے کرتے چلے گئے ہیں۔ اس کا نقطہ آغاز جو ہے اس تبدیلی کا، وہ دراصل یہ مقدمہ شعر و شاعری اور یہ الطاف حسین حالی کے تنقیدی نظریات ہیں جو یہاں پر پیش کیے گئے ہیں انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر۔ آج کے ہم اس موضوع کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں، مولانا الطاف حسین حالی کے تنقیدی نظریات پر اور اس کے اثر پذیری پر، جو کہ علی گڑھ تحریک کی روشنی میں آگے بڑھے اور اس نے گہرے اثرات اردو ادب کی تاریخ میں، اردو شعری روایت کی تاریخ میں مرتب کیے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف کتابیں جو تاریخ ادب کی ہیں اور دیگر کتابوں میں بھی ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں تیزی کے ساتھ، تو آپ اس سے بھی مطالعہ کیجئے، تاکہ اب ظاہری بات ہے کہ یہاں تو گفتگو مختصر ہوتی ہے، وقت مختصر ہوا کرتا ہے، تو آپ اس مطالعے کو وسیع کرتے جائیے اور اس میں جو سوالات آپ کے ذہن میں اٹھتے جائیں وہ آپ بالعموم پوچھتے چلے جائیے۔ تو اس کے بعد ایک اور
موضوع کے ساتھ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. یہاں ہم اس موضوع کو مکمل کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.